اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اسی میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر پطرس بھٹی فرام عیسیٰ نگری کراچی۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے صلیبی کلمات کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے پہلا کلمہ جو ہے، جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان میں سے پہلا کلمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا کہ جس نے یہ فضل مجھ پر کیا کہ میں آج آپ کے روبرو خدا کے اس کلام کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر عارف سردار کا اور ان کی ساری ٹیم کا، اور سچائی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آج سچائی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچا سکوں۔ میرے عزیزو، 7 صلیبی کلمات جو ہیں ان میں جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جب میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح پر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، کانٹوں کا تاج پہنا گیا اور بڑی بڑی میخوں کے ساتھ اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، تو اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی فریاد نہیں کی، کوئی اس نے عذر نہیں کیا، لیکن جب وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا تو میرے عزیزو، جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ کو کھولا، اور ان کے لب مبارک سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ پہلا کلمہ ہم نے جو لیا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23 باب اس کی 34 آیت سے، اور ہم آج اس کلمے کے بارے میں سیکھنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، تاکہ ہم آسانی سے اس کو سیکھ سکیں، ہم اس کو 3 حصوں میں کریں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک سے یہ الفاظ کہے اے باپ، ہم اس کو پہلے حصے میں کریں گے۔ اس کے بعد ان کو معاف کر، ہم اس کو دوسرے حصے میں لیں گے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو تیسرے حصے میں رکھیں گے تاکہ ہم اس کو آسانی سے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، پہلا جو حصہ ہے الفاظ پر ہم غور کریں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں اور ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اے باپ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ کو، یعنی کہ خدا کا جو آسمانی جو خدا ہے اس کو اس نے باپ کہہ کر پکارا۔ اے باپ یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا اور خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا، اس نے خطاب کیا، جیسا کہ ابھی اس وقت میں آپ کے سامنے آپ کے روبرو خطاب کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو معاف کر، اس کا مطلب ہے کہ اس نے شفاعت کی، درخواست کی، میری اور آپ کی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے اس کو چھیدا۔ ہم سب کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا
اور صلیب پر چڑھ کر اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو پکارا اور ہمارے لیے شفاعت کی، درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلیل دیتا ہے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا جو حصہ ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ جیسا کہ ایک مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وکیل جو ہے وہ جج صاحب کو جو بھی بات بتاتا ہے وہ مجرم کی طرف سے بتاتا ہے، اور اس وقت میرا اور آپ کا شافی، ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہماری وکالت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اس پہلے کلمے کو 3 حصوں میں کیا تاکہ ہم اپنی بہتری کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو آسانی سے سیکھ سکیں، اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں کیا۔ ہم آگے بڑھیں گے کہ سب سے پہلے جو اس شخص نے، جو میرا اور آپ کا منجی ہے، خداوند یسوع مسیح، اے باپ، کیا ہم اس بات کو کیسے یقین کریں، اس بات کا کیسے مانیں کہ اس لفظ میں کیا سچائی ہے کہ اس نے جو کہا اے باپ، کیا یہ اس کا بیٹا ہے، یا آسمان کا خدا جس کو یہ باپ کہہ کر پکار رہا ہے، کیا وہ اس کا باپ ہے؟ آئیں ہم اس کی سچائی جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے باپ کی گواہی، کہ باپ اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت میں ہم دیکھیں گے، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میرے عزیزو، آسمان سے خدا نے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا جو باپ ہے، جو ہمارا بھی باپ ہے، اس نے آسمان سے آواز دی۔ یہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے پکارا، کہا کہ اے باپ، تو اس کا مطلب ہے کہ باپ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اور یہاں تک کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آئے ہم ایک اور دلیل دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ پکار رہا ہے آسمان کے خدا کو باپ کہہ کر۔ ہم بیٹے کی گواہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا کیا گواہی دیتا ہے، اور ہم اس سچائی کو دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 49۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے اس بات کو کہ بیٹے نے جو آسمان کے خدا کو باپ کہہ کر پکارا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 49۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ دیکھیں، بیٹا بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے
کہ بیٹا خود لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ اس کا مطلب کہ باپ نے بھی گواہی دے دی کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے نے بھی گواہی دے دی کہ آسمان کا خدا میرا باپ ہے۔ اب اسی طرح کی بے شمار شہادتیں ہمیں ملتی ہیں خدا کے کلام میں سے، یہاں تک کہ بدروحوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں تو خدا کا بیٹا، تو خدا کا قدوس ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور ثبوت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ایک فرشتے نے، جبکہ یہ بیٹا اس دنیا میں آیا بھی نہ تھا، بے شک یہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، لیکن میں جسمانی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جسمانی طور پہ یہ بیٹا اس دنیا میں نہ آیا تھا، تو اس وقت جبرائیل فرشتے نے اس بات کی شہادت دی۔ وہ شہادت کیا ہے؟ لوقا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 31 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کو اس کے باپ داؤد کا تخت دے گا۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس طرح کی اور بے شمار شہادتیں ملتی ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے اذیت اٹھانے کے بعد پہلی دفعہ اپنے منہ کو کھولا تو اس نے یہ الفاظ بیان کیے، اے باپ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ہے، ان کو معاف کر۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم نے اس کو رکھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، خداوند یسوع مسیح نے ہماری شفاعت کی صلیب پر، ہمارے لیے درخواست کی اس نے باپ کو کہ ان کو معاف کر۔ اس نے یہ شفاعت جو کی، صرف شفاعت ہی نہیں، اس کے بدلے میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ دنیا اس بات کی گواہ ہے، خدا کا کلام اس بات کا عینی شاہد ہے، لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر اور آپ کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ کیونکہ اسی روز ادھر ادھر جب نظر دوہراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے شمار جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، عید فصح منائی جا رہی ہے، بیل ذبح کیے جا رہے ہیں، بچھڑے ذبح کیے جا رہے ہیں، بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن میری خاطر اور آپ کی خاطر ہمارا خداوند یسوع مسیح خود قربان ہونے کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اور صلیب پر چڑھ کر اس نے ہماری شفاعت کی۔ ہمیں پرانے عہد نامہ میں بہت سی شہادتیں ایسی ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کفارہ جو ہے پرانے عہد نامے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو کفارہ جو ہے وہ وقتی طور پہ معافی دلاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بار صلیب پر قربان ہو کر ہمیں ہمیشہ کے لیے تمام تر قربانیوں سے آزاد کر دیا۔ پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، احبار کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی 21 تا 26 آیت اور 31 تا 35 آیت تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ سارے ثبوت ملتے ہیں، یہ شہادتیں ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن
یہ ساری قربانیاں خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی وقت میں ختم کر دی، کیونکہ اس نے خود کو قربان کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دلیل پیش کی ہے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ تیسرے اور آخری حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح باپ کو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کو چھیدا، اور میرے اور آپ کے بارے میں بھی دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا وکیل جو ہے وہ جج صاحب کو یہ بات بتا رہا ہے کہ جج صاحب، یہ جو مجرم ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے یہ دلیل دی، اور اس دلیل کو جب اس نے پیش کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ اس نے ٹھوس دلیل پیش کی، کیونکہ اس بات کی شہادت بھی ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ رومی سپاہی جس نے پسلی میں نیزہ مارا، بعد میں اس نے اقرار کیا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ میرے عزیزو، ایسی باتیں جب ہم سنتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا تھا، میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شافی جو ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس نے اپنی جان دے دی، تو ہم اس کے کفارے کو رد نہ کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے کلمے میں سے کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، ہم ان پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ پہلے نمبر پہ کہ خداوند یسوع مسیح بحیثیت ابن خدا، ان کے خدا کا بیٹا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 16، 17 اور 18 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر کہ یسوع مسیح بحیثیت درمیانی، ہم اسی کتاب میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 6۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ ہے درمیانی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی گناہ گار خدا سے ملنا چاہے، کوئی رابطہ کرنا چاہے، تو یہ ضرور ہے کہ پہلے یسوع کے قدموں میں آئے، تاکہ یسوع مسیح جس طرح وہ صلیب پر چڑھے ہوئے آج بھی ہماری شفاعت کر رہا ہے،
ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پہ کہ وہ وکیل کا جو کام کر رہا ہے، وہ جو ہماری وکالت کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ لوقا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 34 ہم دیکھیں گے۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ وکیل کا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا، ہمارے لیے اس نے وکالت کی۔ اور میرے عزیزو، ہم اس بات کو آج سیکھیں کہ میرا اور آپ کا شافی خداوند یسوع مسیح جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھ گیا، ہم اس کی اس قربانی کو، اس کفارے کو ہم رد نہ کریں، کیونکہ پہلا کلمہ جو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اور جان دینے سے پہلے اس نے ہمیں معافی بھی دلوائی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ حاصل کلام یہ ہے میرے عزیزو کہ یسوع مسیح کی صلیب کے فضل یعنی صلیبی معافی سے وہی شخص فیض یاب ہو سکتا ہے جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں بھی یسوع مسیح کے اس صلیبی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، کیونکہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے شافی خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی۔ اسی طرح آپ کو بھی اس بات کا اقرار کرنا ہے، آپ بھی اس بات کو مانیں، اقرار کریں، کہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے، میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، کیونکہ یسوع مسیح کی باپ سے شفاعت بھی ایسوں ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ آج بھی مسلسل کہہ رہا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم اس بات کو نہیں جان پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ تمام لوگوں کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔